اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے۔ نماز با جماعت کا نظام ان کے ہاں تقریباً بالکل درہم برہم ہو چکا تھا۔ قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تارک ہو چکی تھی اور زکوٰۃ دینے کی بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد اور ستون ہے۔ یہ ایک تعلق کا نام ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، نیکی و سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ الغرض کلمے کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے، اور حقیقت ایمان سے اس کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی کو کفر کی سرحد تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت نہ اپنائی تو ہمارا انجام حشر میں کیا ہونے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھتے۔ حضرت عمران بن حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ۔ اس حقیقت سے کوئی عام مسلمان بھی ناواقف نہیں ہوگا کہ ایمان و عقائد کے بعد اسلامی ارکان اور اسلامی احکام میں نماز سب سے اہم اور سب سے بلند عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے اعمال میں سب سے پہلے نماز کو ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تبلیغ دین اور دعوت اسلام کا طریقہ بتاتے ہوئے ایمانیات کے بعد اعمال اسلام میں سب سے پہلے نماز کی دعوت دینے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ قرآن و سنت سے نماز کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ نماز اسلام کا بنیادی فریضہ ہے۔ نماز مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز خدا پاک کی مدد حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ نماز جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز جان و مال کی حفاظت کی ضامن ہے۔ نماز آخرت میں روشنی کا مینار ہے۔ نماز دن رات میں 5 مرتبہ اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا غسل ہے۔ نماز بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکنے والی ہے۔